بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ہمارا یہ سبق ہے شریعت اسلامیہ کے مقاصد کیا ہیں۔ یہ انتہائی اہم سبق ہے۔ دیکھیے پیچھے جو سارے ہم نے اصول و ضوابط پڑھے ہیں نا، ان کا تعلق وہ قیاس سے ہو یا وہ اگلے سارے ضوابط ہوں یا یہ آخر میں استدلال کے ہم نے قواعد پڑھے ہیں، وہ مفسر محکم وغیرہ، تو ان سب کا صحیح استعمال جو ہے تبھی ممکن ہے جب ایک مجتہد جو ہے وہ مسائل جو شریعت سے سمجھنا چاہتا ہے، وہ شخص جب شریعت اسلامیہ کے مقاصد کو سمجھے۔ اگر وہ شریعت اسلامیہ کے مقاصد کو نہیں سمجھتا نا، تو پھر وہ شاید ان کا استعمال جو ہے وہ درست طریقے پہ نہیں کر پائے گا۔ تو اس ایک مجتہد کے لیے وہ شریعت اسلامیہ کے مقاصد کیا ہیں، اس کی اغراض کیا ہیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، تاکہ وہ آیات قرآنیہ کی صحیح تفسیر کر سکے اور ان مقاصد کی روشنی میں جو ہے وہ احکام استنباط کر سکے۔ اور وہ جو مقاصد نا، بنیادی جو مقصد ہے شریعت کا، وہ کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کے لیے نفع بخش ہے، وہ انسان کے لیے اس کو درست قرار دینا، جو چیزیں اس کے فائدے کے لیے ہیں ان کی حفاظت کرنا، اور انسان سے ضرر کو ختم کرنا، یہ شریعت کا بنیادی مقصد ہے۔ لیکن اس کو انسان کی اپنی خواہش پہ نہیں چھوڑا کہ جسے وہ اچھا سمجھے، اپنے لیے فائدہ مند سمجھے اس کو کر لے، جسے وہ اپنے لیے نقصان دہ سمجھے اس کو چھوڑ دے، وہ اس کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اصل مقصد یہی ہے، لیکن چونکہ انسان جو ہے وہ اس کی خواہشات بھی مختلف ہوتی ہیں، وہ ہر انسان اپنا فائدہ دیکھتا ہے، تو اس کا اپنا فائدہ بعض اوقات دوسرے کے لیے نقصان کا باعث بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ ہر انسان کی اپنی مرضی پر نہیں چھوڑا جا سکتا کہ جسے وہ اپنے لیے فائدہ مند سمجھے اسے کر لے، اور جسے وہ نقصان دہ سمجھے وہ اس کے لیے حرام ہے، وہ اس سے بچے۔ تو اس لیے وہ مسالے وہ بھی شریعت نے جو ہے وہ باقاعدہ منظم کر دی ہیں۔ تو پہلی قسم ہے ان مسالے کی جنہیں ضروریات کہا جاتا ہے۔ ضروریات سے مراد وہ مسئلتیں کہ جن پر جو ہے وہ انسانی زندگی کا دار و مدار ہے، اگر وہ چیزیں ختم ہو جائیں تو انسانی زندگی جو ہے وہ مشکل ہو جائے۔ تو معاشرہ جو ہے وہ افراتفری کا شکار ہو جائے، اس کے انتظامی معاملات جو ہیں وہ خراب ہو جائے۔ تو ضروریات میں سب سے پہلی چیز ہے حفاظت دین، دین کی حفاظت۔ دوسری ہے نفس جان کی حفاظت، اور تیسری ہے عقل کی حفاظت، چوتھی ہے نسل کی حفاظت، اور پانچویں ہے مال کی حفاظت۔ یہ پانچ چیزیں یہ ضروریات دین میں آتی۔ تو ہم مسالے میں سب سے پہلے ان کو ترجیح دیں گے اور اسی ترتیب سے دیں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے دین کو ترجیح ہوگی۔ شریعت نے جتنے بھی احکام نازل کیے ہیں نا، ہم غور کریں تو وہ ان سے متعلق ہے، یا تو ان کا تعلق دین سے ہے، دین کی حفاظت کے لیے وہ احکام ہے، یا ان کا تعلق نفس کے ساتھ ہے تو انسان کی جان کی حفاظت، یا اس کا تعلق عقل سے ہے، یا نسل اور مال کی حفاظت سے۔ دیکھیں دین کی حفاظت کے لیے وہ اللہ نے یہ جو
شہادتین کا اقرار کیوں ہے؟ دین کی حفاظت کے لیے. اسی طرح پھر وہ حساب پر ایمان، باس بدل موت کا پر ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے کے سارے احکام کیوں دیے ہیں؟ ان سب کا تعلق، مقصد یہ ہے تاکہ اس کے دین کی حفاظت کی جائے. اسی طرح دین کی حفاظت کے لیے اللہ نے جہاد کا حکم دیا، اور جو شخص وہ دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، اس کو سزا دی. تو یہ سارے مقصد کیا ہے؟ دین کی حفاظت. اسی طرح دوسری چیز ہے نسل کی حفاظت. ضروریات دین میں سے یہ دوسری چیز ہے، نسل کی حفاظت کے لیے اللہ نے احکام دیے. دیکھیں، پہلے تو نسل کی حفاظت کے لیے کیا کیا؟ شادی کا حکم دیا، تزوج الودود الودود. اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ صحابہ نے کہا کچھ نے کہ ہم شادی نہیں کریں گے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ بھائی اتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی. میں نے شادی کی ہے، اور جو اس سنت سے اعراض کرتا ہے فلیس منی، وہ میرے طریقے پر نہیں ہے. تو تاکہ اس سے نسل انسانی آگے بڑھے. پھر اسی طرح جو چیزیں اس انسانی نسل کے لیے، انسانی جان کے لیے نقصان دہ تھیں، اللہ نے ان سے روک دیا. جیسے قتل کی سزا مقرر کی، تو کیوں ہے؟ تاکہ انسانی جان کی حفاظت کی جائے. اسی طرح زنا کی حرمت، مقصد کیا ہے؟ نسل کی حفاظت کی جائے. تہمت کی سزا وہ اللہ نے مقرر کی. اسی طرح یہ جو اسقاط حمل ہے، اس سے روکنا، یہ ساری چیزیں کس میں آئے گی؟ یہ نسل انسانی کی حفاظت کے لیے ہے. اسی طرح عقل کی حفاظت کی بات کریں، یہ تیسری چیز ہے. تو سب سے پہلے کیا ہے؟ دین کی حفاظت. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جان کی حفاظت. پھر تیسری چیز ہوتی ہے عقل کی حفاظت. ٹھیک ہے، تو ہاں جی، جان کے بعد ہے نسل کی حفاظت، پھر ہے عقل کی حفاظت. تو عقل کی حفاظت کے لیے دیکھیں، جو چیزیں عقل کو خراب کر دیتی ہے، شراب ہے، نشہ آور چیز، سب حرام قرار دے دی، کیونکہ یہ عقل کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہے. اسی طرح پھر آخری چیز ہے مال کی حفاظت. تو اللہ تعالیٰ نے مال کی حفاظت کے لیے دیکھیں چوری کو حرام قرار دیا، پھر اس پر حد جاری کی. کسی کے مال کو اٹھانا، اس کو ضائع کرنا، اس کو حرام قرار دے دیا. اور اگر کسی کا کوئی مال تلف کرتا ہے تو اس پر تاوان ڈال دیا. اور اسی طرح جو شخص جس کی عقل ٹھیک نہیں ہے، پاگل ہے، وہ مال کی حفاظت کے لیے کہا کہ اس کا مال ہے لیکن اس کے سپرد نہ کیا جائے، اس پر کوئی ولی مقرر کیا جائے تاکہ اس کا مال ضائع نہ ہو. اور اسی طرح من قطع دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا گیا وہ شہید ہے، اس کو شہید کہا. تو یہ مال کی حفاظت کے لیے بہت سارے احکام. تو شریعت کے جو احکام ہیں ہم سب پہ غور کریں گے تو وہ انہی 5 میں سے کسی ایک طرف لوٹیں گے. ٹھیک ہے، یا ان کا تعلق وہ دین کی حفاظت کے ساتھ ہوگا، یا نفس جان کی حفاظت کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، یا عقل کے ساتھ، یا نسل کے ساتھ، یا مال کے ساتھ. تو یہ 5 چیزیں ہیں، انہیں ضروریات دین کہا جاتا ہے، یا مقاصد خمسہ بھی ان کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد آتی ہیں حاجیات. تو ہم نے پیچھے سمجھا تھا کہ مسالے 3 طرح کی ہیں. وہ مسلط شریعت جن کے لیے جو ہے وہ احکام لے کے آتی ہے، وہ 3 طرح کی ہیں. یا تو وہ ضروریات سے ان کا تعلق ہے، ان مسالے کا، ابھی جس کی بات ہو گئی، یا ان کا تعلق حاجیات سے ہے. حاجیات کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے امور
کہ جن سے انسانی زندگی ممکن تو ہے ان کے بغیر، لیکن انسان مشقت میں پڑ جائے گا، تو وہ احکام جو ہیں اس مشقت اور حرج کو ختم کرنے کے لیے، تو ہم کہیں گے ان کا تعلق حاجیات سے ہے۔ اور وہ دیکھیں عبادات میں بھی مشقت آتی ہے تو شریعت اس میں ختم کرتی ہے اس مشقت کو، معاملات میں بھی وہ مشقت اور حرج ہو، تنگی ہو، تو شریعت وہاں کوئی آسانی لے کے آتی ہے، عقوبات میں سزاؤں میں بھی ایسے ہی ہے۔ عبادات میں دیکھیں اس حرج کو مشقت ختم کرنے کے لیے شریعت نے کیا کیا کہ مسافر ہے نماز قصر کر لے، روزہ چھوڑ دے بعد میں رکھ لے، نماز جو ہے وہ جمع کر لے، بیمار ہے تیمم کر لے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہ مسافر ہے، سفر میں ہے، جہاز میں کشتی میں، قبلہ رخ منہ نہیں کر سکتا، ایک بار کر لے پھر سواری دے جائے نماز پڑھ لے۔ اب یہ ساری کیا ہے عبادات میں آسانیاں ہیں نا اس کے لیے، تو مشقت تھی۔ دیکھیں ویسے تو ہر کام میں مشقت ہوتی ہے، ایک وہ ہوتی ہے جس کی عام انسان عادی ہوتے ہیں اس مشقت کے، اس کا شریعت اعتبار نہیں کرتی، وہ تو ہر کام میں ہوتا ہے۔ پھر ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کے عام لوگ عادی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، تو شریعت وہاں کچھ آسانی لے آتی ہے پھر، اور اگر وہ اس میں جان جانے کا ہی اندیشہ ہو تو وہاں بالکل بعض اوقات حکم ختم بھی کر دیتی ہے۔ تو معاملات میں جہاں شریعت مشقت ختم کرتی ہے وہاں دیکھیں ضابطہ اور اصول یہ تھا کہ جو چیز موجود نہیں اس کی بیع نہیں ہو سکتی، کیونکہ ابھی چیز موجود ہی نہیں ہے، لیکن سائی پہ چیز بنوانا، آرڈر پہ چیز بنوانا جسے کہتے ہیں ہم، وہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی چیز پہلے پیسے دیتا ہے، اب چیز تو پھر بنتی ہے، لیکن شریعت نے اس کی اجازت دے دی، اس کو عام اصول سے جو ہے وہ ہٹا دیا، مستثنا کر دیا، کیونکہ اس میں مشقت تھی لوگوں کے لیے، اگر اس سے روک دیا جاتا تو۔ اسی طرح یہ کرائے پر جو چیزیں لینا دینا ہے، اگر اصول کو دیکھیں تو اس میں غرر کا پہلو ہے، حالانکہ ضابطہ اور اصول تو یہ ہے کہ جس چیز میں غرر ہو وہ چیز حرام ہو جاتی، اس کی بیع جائز نہیں ہوتی، لیکن ہے کتنی سواریاں بیٹھیں گی کوئی پتہ نہیں، ٹھیک ہے، وہ کتنا استعمال کرے گا گاڑی کو کوئی پتہ نہیں، طے یہ ہو گیا ہے کہ روزانہ کا کرایہ 3,000 روپیہ، 5,000 روپیہ، فائدہ کتنا اٹھائے گا یہ متعین نہیں ہے، مکان کرایہ پر لیا ہے، اب وہ آئے یا نہ آئے فائدہ تو مجہول ہے، کتنا فائدہ اٹھاتا ہے، وہ 10 افراد ہیں تو فائدہ اور اٹھانا ہوگا، 3 افراد ہیں تو فائدہ اور اٹھانا ہوگا۔ اب یہ تو نہیں ہوتا کہ اگر 3 افراد ہیں تو کرایہ بڑھ کم ہے، 10 افراد ہیں تو کرایہ زیادہ ہے، کرایہ تو طے ہو گیا، وہ کتنے افراد ہیں فائدہ کتنا اٹھاتے ہیں یہ متعین ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ حمام میں نہانے کے لیے جاتے ہیں، پانی کتنا استعمال ہوگا کوئی پتہ نہیں ہے، صابن کتنی بار لگائے گا، کتنی دیر تک جو ہے وہاں ٹھہرا رہے گا حمام میں، ساری چیزیں مجہول ہیں۔ اور اصول تو یہ تھا کہ جہالت والی غرر، جس میں غرر ہو جہالت ہو وہ بیع حرام ہوتی ہے، بیع جائز نہیں ہوتی، لیکن شریعت نے یہاں لوگوں کی مشقت کو دیکھتے ہوئے کہ اگر کرائے سے ہی روک دیا بہت سارے معاملات ان کے بگڑ جائیں گے، تو شریعت نے اجازت دے دی۔ تو یہ ہے معاملات میں رفع حرج، یعنی ایسے احکام جن کا تعلق ہے مشقت کو دور کرنا، جو مشقت کو ختم کرنے کے لیے ہے، دور کرنے کے لیے۔ اسی طرح عقوبات میں دیکھیں، سزاؤں میں جہاں مشقت تھی اس میں کیا کہا؟ ادرأوا الحدود عن الشبہات، جہاں شبہ آ جائے حد جاری نہ کرو، اور قتل خطا میں حالانکہ ہے تو قتل جان گئی ہے، لیکن شریعت نے کیا کیا؟ اس میں دیت لازم کی ہے، قصاص کو ختم کر دیا، یہ اس میں رفع حرج کیا ہے۔ اور
یہ حاجیات کے لیے ہم دلیل پیش کر سکتے ہیں، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، وہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتے، وہ مشقت کا، تنگی میں تمہیں نہیں ڈالنا چاہتے۔ تو دیکھیں یہ دوسری چیز ہے۔ ہم پھر بات دہرائیں تو دیکھیں، ہم نے کہا کہ شریعت کے جتنے احکام ہیں نا، اس کا کچھ مقصد ہے، وہ ایسے ہی بلا مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ انسان کی جو چیزیں فائدے کے لیے تھیں، شریعت نے ان کا حکم دیا ہے، اور جو چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ تھی، شریعت نے اس سے روک دیا ہے۔ تو یہ جو ہمارے فائدے اور نقصان کی باتیں ہیں، وہ ہم اپنی مرضی سے طے نہیں کریں گے، اللہ نے وہ بھی طے کر دی۔ تو ان مسالے کی بنیادی طور پہ تین قسمیں ہیں، جنہیں کہا جاتا ہے ضروریات، حاجیات اور تحسینیات۔ ضروریات کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کے بغیر انسانی زندگی جو ہے وہ ناممکن ہو جائے، یا وہ سارا نظام جو ہے درہم برہم ہو جائے، خراب ہو جائے۔ تو اور وہ چیزیں پانچ ہیں، پانچ قسم پر یہ چیزیں منحصر ہیں۔ یا تو وہ سب سے پہلے آتا ہے، انسان کی بنیادی ضرورت ہے دین، تو اس دین کی حفاظت کے لیے اللہ نے احکام نازل کیے۔ اس کی دوسری بنیادی ضرورت ہے جو سب سے اہم ہے، وہ ہے جان کی حفاظت، دین کے بعد جان کا نمبر آتا ہے۔ تو دیکھیں جان کی حفاظت کے لیے اللہ نے احکام نازل کیے، یہ قصاص کا حکم دیا، جان کی حفاظت مقصود ہے۔ تیسری چیز ہے نسل کی حفاظت، اور چوتھی چیز ہے عقل کی حفاظت، پانچویں چیز ہے مال کی حفاظت۔ یہ تو ضروریات کی بات ہو گئی۔ اس کے بعد ہے حاجیات۔ حاجیات میں یعنی ایسے امور کہ ان کے بغیر زندگی تو ممکن ہے، لیکن مشقت میں انسان پڑ جائے، تنگی میں پڑ جائے، اور ایسی مشقت اور تنگی جس کے عام لوگ عادی نہیں ہوتے۔ اگر تو وہ عمومی ہے نا تنگی، جس کے عام لوگ عادی ہیں، تو وہ تو پھر ہر حکم میں ہوتی ہے۔ وہ تو سردی میں نماز پڑھنا، آج کل فجر کا اٹھنا مشکل نہیں ہے کیا؟ ویسے ہی نماز پڑھنا ہے، وضو کرنا ہے، ساری اس میں حج کرنا ہے، اچھی بلی اس میں جو ہے مشقت ہوتی ہے۔ لیکن ایک مشقت وہ ہوتی ہے جس کے عام لوگ عادی ہوتے ہیں، تو شریعت اس کا تو اعتبار نہیں کرتی، وہ ٹھیک ہے، اتنی مشقت تو پھر ہوتی ہی ہے ہر کام میں۔ لیکن جس کے عام لوگ عادی نہیں ہوتے، تو شریعت وہاں پھر جو ہے کچھ نہ کچھ آسانی لے آتی ہے، اور وہ عبادات میں بھی ہوتی ہے، وہ معاملات میں بھی ہوتی ہے، وہ عقوبات میں بھی ہوتی ہے، سزاؤں میں بھی۔ تو عبادات کی مثالیں بھی ہم نے پڑھ لی۔ بیمار ہے تو نماز کی اس کو جو ہے وہ جمع بھی کر سکتا ہے، مسافر ہے تو نماز قصر کر سکتا ہے، بیمار ہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ معاملات میں بھی عمومی اصولوں سے کچھ چیزوں کو مستثنا کر دیا، صرف مشقت کو دیکھتے ہوئے، اور عقوبات میں بھی شریعت نے کچھ جو ہے مشقت کو دیکھتے ہوئے کچھ آسانیاں دے دی۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے تحسینیات، یا حاجیات کی طرح کہ اس کے بغیر زندگی ممکن نہ ہو، یا انسان مشقت میں پڑ جائے، یہ تو نہیں ہے، لیکن ان کا تعلق آداب سے اور اخلاق سے ہوتا ہے۔ اگر وہ چیزیں نہ ہوں تو انسان کے جو ہے نا وہ مکارم اخلاق کی وہ چیز خلاف ہو، فطرت سلیمہ کے خلاف وہ چیزیں چلے، تو ایسی چیزوں کو شریعت نے جو ہے وہ ایسے بھی احکام دیے ہیں جن کا تعلق تحسینیات سے ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، عبادت میں وہ کچھ سطر کو چھپانا، جسم کے کچھ حصے کو چھپانا لازم قرار دیا، عورت کے لیے سارے جسم کو، مرد کے لیے جو ہے وہ مخصوص حصہ۔ کیوں؟ اس کا تعلق جو ہے وہ فطرت سلیمہ سے ہے، اخلاقیات سے ہے۔ اسی طرح مساجد میں جاتے وقت کہا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اچھا لباس پہن کے جاؤ۔ نماز کے لیے اچھا لباس پہننا
یہ حکم دیا ہے تعلق تحسینیات سے ہے. اسی طرح نفلی صدقہ، نفلی نمازیں، اب یہ فرض و واجب نہیں ہے کہ انسان کے دین میں جو ہے نقص پیدا ہو اس کے بغیر. وہ دین تو ٹھیک ہے لیکن یہ اس کو اعلیٰ کر دے گا. جس کا تعلق جو ہے وہ اس کو بہترین انداز میں پیش کر دینا، وہ اس کو اور بہتر کر دینا دین کو، یہ اس سے تعلق رکھتی ہے. اس طرح دیکھیں معاملات میں حرام چیزوں کی بے سے روک دیا، فضول خرچی سے روک دیا، کسی کے بے پر بے کرنا اس سے روک دیا. عادات میں دیکھیں تو کھانے پینے کے جو آداب بیان کیے، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، سامنے سے کھاؤ، خبیث چیزوں کو نہ کھاؤ، اور اچھے اخلاق کا حکم دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں ان کا تعلق جو ہے وہ تحسینیات سے ہے. اسی طرح عقوبات میں تحسینیات یہ ہیں، سزا دینی ہے اس میں بھی تحسین، اس میں بھی حسن اخلاق کیا ہے، مسئلہ نہیں کرنا، اور جیسا اس نے قتل کیا ہے ویسا ہی کرنا ہے، اس سے زیادہ زیادتی اس پر نہیں کرنی. لڑائی بھی ہے، دشمن ہے، جنگ ہے، بچوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا، اور وہ جو بوریا نشین ہے لوگ، وہ راہب جن کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں، لڑائی جھگڑے سے تو گوشہ نشین ہیں، ان کو قتل نہیں کرنا. اب دیکھیں یہ سارے احکام ان کا تعلق کس سے ہے، تحسینیات سے. اس کے بعد چوتھی چیز ہوتی ہے مکملات المصالح. کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں، کچھ احکام وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق ڈائریکٹ ضروریات، حاجیات یا تحسینیات سے نہیں ہوتا، لیکن وہ ان مصالح کی تکمیل کرنے والے ہوتے ہیں. دیکھیں نماز کی بات ہم نے پڑھ لی، اس کا تعلق حفاظت دین سے ہے، تو اسی نماز کی تکمیل کے لیے آذان، اسی کے لیے نماز باجماعت. اسی طرح عقوبات میں دیکھیں قصاص کو جب واجب کیا تو کہا کہ اتنا ہی بدلے میں ویسے ہی زیادتی کرنی ہے، بمثل ما اعتدى علیکم، جتنی انہوں نے زیادتی کی. ٹھیک ہے، اب یہ نہیں کہ بدلے میں جو ہے انسان ہوش کو بیٹھے اور مظلوم سے ظالم بن جائے، یہ نہیں. اسی طرح دیکھیں جب نسل کی حفاظت کے لیے شادی کا حکم دیا تو ساتھ ہی شادی میں کیا کہا کہ ہم پلہ لوگ ہونے چاہیے. یہ حسن معاشرت کے لیے تھا تاکہ وہ مصلحت جو ہے اچھی طرح پوری ہو. اسی طرح جب نسل کی حفاظت کے لیے شادی کا حکم دیا تو منگیتر کو دیکھنے کی اجازت دی. اسی طرح زنا کو حرام کیا تاکہ نسل کی حفاظت کی جا سکے. عورت سے تنہائی میں ملنا، اس کے پاس بیٹھنا، اس کو روک دیا، نسل کی حفاظت کی جا سکے. عقل کی حفاظت کے لیے نشہ اور چیز تو حرام قرار دی، لیکن ساتھ یہ کہا کہ جس کی زیادہ مقدار سے نشہ آتا ہے اس کی کم مقدار، حالانکہ اس میں وہ چیز نہیں ہے، وہ بھی حرام ہے. ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کی زیادہ مقدار نشہ دیتی ہے اس کی کم مقدار بھی حرام ہے. دیکھیں باقاعدہ اس کے لیے جو ہے یہ حکم جاری کر دیا. اسی طرح مال کی حفاظت کے لیے جس میں غرر پایا جائے، جو چیز موجود نہ ہو، جو چیز مجہول ہو، تو اس کی بیع سے روک دیا. اسی طرح یہ بات سمجھنے والی ہے کہ یہ مسلطیں ان کی ایک ترتیب ہے. جیسے ہم نے پڑھا نا کہ سب سے پہلے ضروریات ہیں، پھر حاجیات ہیں، پھر تحسینیات ہیں، اور ضروریات میں بھی سب سے پہلے دین ہے، پھر جان ہے. تو اگر کہیں دو چیزیں آپس میں ٹکرا رہی ہوں، ایک طرف جان کی حفاظت ہے، ایک طرف دین کی حفاظت ہے، تو دین کی حفاظت کو ترجیح دے گے. ٹھیک ہے، تو ایسے ہی نیچے تک چلیں گے.
اسی طرح جہاں ضروریات ہوں اور دوسری طرف حاجیات ہوں تو ضروریات کو ترجیح دیں گے، حاجیات کو وہاں تک چھوڑ دیں، اور حاجیات اور تحسینیات ٹکرا رہی ہوں تو پھر حاجیات کو لیں گے، وہاں تحسینیات کو چھوڑ دیں گے۔ اب مثال کے طور پہ پیچھے ہم نے یہ پڑھا کہ تحسینیات میں یہ انسانی جسم کو چھپانا ہے، لیکن جب اس کا ٹکراؤ آئے گا کہ علاج کے لیے جو ہے وہ جسم کھولنے کی ضرورت ہے، تو کیا غیر محرم کے سامنے عورت بھی اپنا جسم کھول سکتی ہے؟ ویسے تو نہیں کھول سکتی، لیکن جان کی حفاظت کے لیے اب ایک طرف جان ہے، ایک طرف یہ تحسینیات میں سے ایک حکم ہے، دوسری طرف جان کا خدشہ ہے، تو جان پہلے ہے، وہ ضروریات میں سے ہے، تو اس کو مقدم رکھیں گے، اس کی حفاظت پہلے کریں گے، ہم کہیں گے یہاں اس کے لیے سطر کھولنا جائز ہے۔ اسی طرح ہم نے کہا کہ عقل کی حفاظت کے لیے شریعت نے شراب کو حرام قرار دیا، لیکن اگر انسان پیاس سے مر رہا اور اس کے پاس صرف جو ہے وہ شراب کے چند قطرے ہیں جس سے وہ اس کی جان اپنی بچا سکتا ہے، تو ہم کہیں گے یہاں اس کے لیے گناہ نہیں ہے، یہ پی لے وہ۔ کیوں؟ کہ جان کی حفاظت عقل کی حفاظت سے پہلے ہم وہ ترتیب بیان کر چکے ہیں کہ سب سے پہلے کیا ہے؟ ضروریات، اور پھر ضروریات میں سے سب سے پہلے دین اور پھر جان۔ اسی طرح کئی ایسے مسائل ہیں، مثال کے طور پہ جہاد ہے، اب جہاد میں ہے دین کی حفاظت، حکم جہاد، لیکن دوسری طرف اس میں جان جاتی ہے، تو پھر ترجیح کس کو دیں گے؟ دین پہلے ہے، جان بعد میں ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس بنا پر جہاد کا حکم ختم نہیں کر سکتے کہ اس میں تو جانے جاتی، بندے مرتے ہیں، انسان کی جان کو خدشہ ہوتا ہے، نہیں، بلکہ یہاں دین کی حفاظت جو ہے وہ پہلے ہوگی، یہاں جان کی حفاظت کا پھر جو ہے وہ خیال نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ضابطہ اور اصول ہے کہ جب یہ آپس میں یہ مسلطیں ٹکرائیں، آپس میں محسوس ہو کہ دو قسم کی مسلطیں ہیں، تو پھر جو پہلے مرتبے والی ہے اس کو ترجیح حاصل ہوگی، اور وہ پھر ہم دہرا دیں کہ سب سے پہلے ضروریات، پھر حاجیات، پھر تحسینیات، اور ضروریات میں سب سے پہلے دین، پھر نفس، پھر نسل، پھر عقل، پھر مال، یہ 5 اسی ترتیب سے ہیں، جو پہلے نمبر کی ہے وہ سب سے زیادہ مقدم ہے، پھر دوسرے نمبر والی، پھر تیسرے والی، اگر دوسرے اور تیسرے کا ٹکراؤ ہوگا تو دوسرے والی کو ترجیح حاصل ہوگی۔ اب انہی اصول و ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے ضروریات و حاجیات و تحسینیات کو کچھ بنیادی قاعدے جو ہیں فقہاء نے بیان کیے ہیں، یہ آپ قواعد فقہیہ میں بھی اسی طرح کے قاعدے پڑھ رہے ہیں، تو یہ قواعد فقہیہ ہی میں سے ہے۔ تو پہلا قاعدہ ہے الضرر یزال، جہاں ضرر آئے گا اس کو زائل کیا جائے گا، ٹھیک ہے، جو کسی کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہو تو اس کو زائل کیا جائے گا۔ اب دیکھیں اس اصول کے تحت ہم دیکھتے ہیں اگر شرعی احکام، تو حق شفع جو دیا ہے نا، وہ ہمسائے کو یا شریک کو حق شفع، شریک کو ہوتا ہے نا بنیادی طور پہ، وہ حق شفع کیوں دیا ہے؟ تاکہ کوئی دوسرا شخص آ کے اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو جو اس کو ضرر لاحق ہو سکتا تھا اس سے بچنے کے لیے شریعت نے اس کو حق دے دیا، یہ پہلا حق ہے اس کا۔ اسی طرح جو چیز کسی کی تلف کر دے، کسی کا نقصان کر دے، تو نقصان کو پورا کرنا یہ ضرر ہے، بے شک اس بندے کا گناہ نہیں ہے، جس نے جو ہے وہ تلف کی ہے، چھوٹا بچہ ہے کھیل رہا تھا گر گیا اور دکان کا شیشہ ٹوٹ گیا، تو الضرر یزال،
گناہ بے شک اس کو نہیں ہے، لیکن یہ مالی نقصان اس کو پورا کرنا پڑے گا. حالانکہ یہ چھوٹا بچہ ہے جو ابھی اس کا گناہ کوئی نہیں ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے، اس نے عمدن کیا بھی نہیں ہے. ایسے ہی قتل خطا میں جو ہوتا ہے کہ انسان تو شکار کر رہا تھا جانور کا، گولی لگی کسی بندے کو، اس کا تو بالکل مقصد کیا سوچ بھی نہیں ہے، لیکن ضرر نقصان تو ہوا ہے نا، اس کو زائل کیا جائے گا، اس کو جو ہے وہ دیت دینا پڑے گی. اسی طرح سودے میں سامان اگر عیب نکل آیا تو یہ واپس کر سکتا ہے، شریعت نے اس کو حق خیار دیا. امراض پھیل جائیں تو اس وقت جو ہے وہ پرہیز، جیسے یہ کرونا آیا تھا تو پرہیز کی بات ہوئی تھی، ماسک لگانا ہے، فلاں کرنا ہے، تو یہ اسی قاعدے کی طرف کے تحت الضرر یزال کہ ضرر کو زائل کیا جائے گا، نقصان سے بچا جائے گا. تو یہ جو ہے وہ ضرر یزالو کے تحت جو ہے یہ ساری چیزیں آئیں گی، ان احکام کا خیال کیا جائے گا. ایسے ہی دوسرا قاعدہ ہے یرفع الضرر العام بتحمل الضرر الخاص. اگر کسی خاص شخص کو نقصان ہوتا بھی ہے نا، لیکن اس سے عام لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، تو پھر عام لوگوں کے فائدے کو ترجیح دیں گے. ٹھیک ہے، عام لوگوں سے نقصان کو دور کریں گے، بے شک وہ کسی ایک کو نقصان ہوتا ہو. عام لوگوں کو نقصان سے بچانے کے لیے کسی خاص شخص کے لیے اگر نقصان کا پہلو بھی ہے تو اس خاص شخص کے نقصان کا اعتبار نہیں کریں گے، بلکہ عام لوگوں کو نقصان سے بچایا جائے گا. مثال کے طور پہ جو قاتل سے قصاص لینا ہے، قصاص میں بھی جان جاتی ہے قاتل کی، لیکن یہ ایک کا نقصان ہے اور اس سے پوری انسانیت بچتی ہے. ٹھیک ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے عقل والو. چونکہ جس کو پتا ہو نا کہ مجھے قتل کیا جائے گا تو پھر وہ کوئی جرت نہیں کرتا. یہ تو گویا کہ کیا ہوا، یہ ڈر جو ہے پوری انسانیت کو بچائے گا نا. تو اس لیے یہاں اس ایک شخص کی مصلحت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، جیسے آج کل یورپ کرتا ہے کہ جی یہ تو بڑی ظالمانہ سزا ہے، سزائے موت اس کو ختم کیا جائے. وہ ہمیشہ جو ہے وہ اس پہ زور دیا جاتا ہے، حالانکہ کئی ایسے گناہ ہیں جہاں وہ لوگ بھی جو اس کے چیمپئن ہیں، بات کرتے ہیں حقوق کی، وہ بھی سزائے موت دیتے ہیں. غداری کی سزا جو ہے، ریاست کے ساتھ غداری کی بات کرتے ہیں تو کیا سزا دیتے ہیں، اور جو اللہ سے غداری کرے تو کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ تو اسی طرح چور کا ہاتھ کاٹنا اگرچہ چور کے لیے تو نقصان ہے، اس میں بھئی اس شخص کا ہاتھ کٹ گیا ہے، وہ خاص اس کے لیے ضرر ہے، لیکن عام لوگوں کو نقصان سے بچانے کے لیے اس خاص کے ضرر کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. اسی طرح رستے میں کوئی دیوار آ رہی ہے تو دیوار اس کی ہے، گرا دی جائے گی، یہ ضرر کا باعث بن رہا ہے نا. تو عام لوگوں کے لیے ان کو ضرر سے بچانے کے لیے خاص کے ضرر کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. اسی طرح وہ جو شخص ڈاکٹر جو ہے، ڈاکٹری اس نے جانتا نہیں، وہ حدیث میں ہے نا من تطبب، جس نے یہ علاج کیا کسی کا، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ الطِّبَّ، وہ طب جانتا نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، تو ذمہ دار ہے وہ اس کو روک دینا، پریکٹس نہیں کر سکتا، دوائی نہیں دے سکتا لوگوں کو. حالانکہ اس بیچارے کی روزی روٹی اس میں ہے، وہ تو کہہ سکتا ہے کہ مجھے ضرر کیوں پہنچا رہے ہیں، لیکن یہ اس کا خاص ضرر ہے، دوسری طرف سارے لوگوں کو ضرر ہوگا، نقصان عام ہو سکتا ہے سب کے لیے. تو اس لیے وہ سب لوگوں کے ضرر کو دیکھیں گے، اس کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو روک دیں گے، خاص اس کے ضرر کا اعتبار نہیں کریں گے. اسی طرح اگلی مثال لیں کہ ایک شخص جو ہے باقاعدہ پڑھا لکھا نہیں ہے، دین نہیں جانتا، تو اس کو روک دینا کہ فتویٰ نہیں دے سکتا. یہ جو انجینئر مرزا جیسے جو لوگ ہیں، ان کو اگر حکومت روک دے، اگر اسلامی حکومت ہو
کہ تم یہ فتوی جاری نہیں کر سکتے، تو اگرچہ اس کے لحاظ سے تو نقصان ہوگا، بھائی اس کو کیوں روکا جا رہا ہے اس سے، لیکن عام لوگوں کو ضرر سے بچانے کے لیے ایسا کیا جا سکتا ہے. جیسے بعض لوگوں پہ پابندی لگا دی جاتی ہے، وہ میڈیا پہ نہیں آئیں گے. ایسے ہی اگلا اصول ہے یرفع اشد الضررین بتحمل اخفہما، کہ دو اگر ضرر ہیں، دونوں میں سے کسی ایک کا لینا ضروری ہے، تو پھر جو اخف الضررین ہے، چھوٹا ہے، بڑے ضرر سے بچنے کے لیے چھوٹے کو اختیار کر لیا جائے گا. اگر اور کوئی چارہ نہ ہو، دو ضرر ہیں، ان میں سے ایک کو لینا ضروری ہے، تو اس صورت میں جو چھوٹا ضرر ہے اس کو اختیار کیا جائے گا بڑے ضرر سے بچنے کے لیے. مثال کے طور پہ ایک انسان جو ہے وہ طہارت حاصل نہیں کر سکتا، تو اسے کہا جائے کہ بھئی وہ اسی حالت میں نماز پڑھ لے، کیونکہ بڑا ضرر ہے کہ نماز ہی نہ پڑھے. ٹھیک ہے، اس سے بچنے کے لیے یہ چھوٹا ضرر ہے کہ وہ طہارت کی حالت میں نہیں ہے. اسی طرح ایک شخص جو ہے وہ اپنے سطر کو ڈھانپ نہیں سکتا، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو اب کیا نماز نہ پڑھے، یا یہ کہیں کہ اسی حالت میں نماز پڑھ لے؟ تو یہ کہنا کہ اسی حالت میں نماز پڑھ لے، یہ اسی قبیل سے ہے. اسی طرح چوتھا قاعدہ ہے درء المفاسد اولا من جلب المنافع، کہ نقصان سے بچنا یہ فائدے سے پہلے ہے. یعنی ایک طرف نقصان سے بچنا ہے، ایک طرف فائدہ ہے، تو پہلے نقصان سے بچیں گے. ٹھیک ہے، دفع مضرت جو ہے وہ جلب منفعت سے اولا ہوتی ہے. پہلے نقصان سے بچنا ہے، پھر جو ہے وہ نفع لینا ہے. تو اب اس بنا پر دیکھیں کہ ایک شخص اپنی ملکیت میں تصرف کرتا ہے، لیکن اس تصرف سے دوسروں کو نقصان ہوتا ہے، تو اس کو روک دینا کہ تو اپنی ملکیت میں تصرف نہ کر، چونکہ اس کا تصرف جو ہے اس کے لیے فائدہ ہے، یہ منفعت ہے، وہ دوسروں کے لیے مضرت ہے، نقصان ہے. اس کی مثال سمجھیں، یہ جو ذخیرہ اندوزی ہے، اس سے روکا ہے کہ ضرورت کے وقت جب بازار میں لوگوں کو چیز کی ضرورت ہے یہ روک لے تاکہ مہنگی کر کے بیچے. بھئی اس کا تو فائدہ ہے، چیز مہنگی ہوگی اس کو نفع ہے، لیکن دوسروں کے لیے نقصان ہے. تو یہاں شریعت نے کیا کیا ہے، وہ نقصان والا پہلو کہ وہ اولا ہے، پہلے اس کا اعتبار کیا جائے گا، نقصان سے بچا جائے گا. ورنہ یہی ذخیرہ اندوزی عام حالات میں جائز ہے. عام حالات میں وہ چیز کر لیتا ہے، جب موسم ہوتا ہے نا، فصل کاٹتا ہے، وہ رکھ لیتا ہے، پتہ ہے اس کو بعد میں مہنگی ہونی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہ جب بازار میں اس کی مانگ ہے، ضرورت ہے، وہ روک کے بیٹھا ہے، اور شارٹ ہو اور مہنگی ہو تھوڑی تھوڑی کر کے نکالتا ہے تاکہ مہنگے داموں بکے. تو یہ ہے وہ ذخیرہ اندوزی جس سے روکا ہے. تو بے شک اس کا فائدہ ہے، لیکن چونکہ وہ عام لوگوں کے لیے نقصان کا باعث ہے، اس لیے یہ جائز نہیں ہوگی. اسی طرح ایک قاعدہ ہے الضروریات تبیح المحظورات، الضرورات تبیح المحظورات، کہ ضروریات جو ہے وہ محظورات کو بھی مباح کر دیتی. یعنی جب انسان کی وہ ضروریات پڑی تھی نا پیچھے، جان سب سے پہلے دین کے بعد، تو
جب انسان اپنی جان کا خدشہ پیدا ہو جائے تو اس وقت اس کے لیے حرام کھانا بھی اس کے لیے درست ہو جاتا ہے، یہ گناہ گار نہیں ہوتا اس بنا پر۔ تو یہ ہے الضروریات، بعض اوقات ضرورت کی بنا پر وہ حرام بھی اس کے لیے مباح ہو جاتی ہے۔ جی اگلا قاعدہ ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں کل پڑھیں گے۔ اب یہاں تک کوئی سوال ہے تو ایک آدھ منٹ میں کر لیں، بلکہ یہاں سے دوبارہ شروع کریں گے، یہ قاعدہ بھی ابھی سمجھنے والا ہے۔ جی جی چلیں انشاءاللہ ٹھیک ہے جی، کل انشاءاللہ پھر جو ہے نا آگے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔